جسٹس اعجاز، جسٹس منیب اور جسٹس مظاہر نے CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کو بحال کر دیا۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ نے نگران حکومت کا حکم ختم کرتے ہوئے سابق CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کا تبادلہ روک دیا۔ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس منیب اختر بھی بینچ کا حصہ تھے۔ سماعت شروع ہوئی تو جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ چیف الیکشن کمشنر کہاں ہیں؟ سیکرٹری ECP نے جواب دیا کہ چیف الیکشن کمشنر کی طبیعت ناساز ہے۔ پنجاب حکومت نے 23 جنوری کو غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کی زبانی درخواست کی تھی۔ بینچ نے CCPO لاہور کا تبادلے کا نوٹیفکیشن معطل کرتے ہوئے معاملہ فل بینچ کو بھیج دیا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ پنجاب میں CCPOs اور RPOs کے تبادلوں سے متعلق کیس پہلے ہی 5 رکنی بینچ سن رہا ہے۔ انتخابات 90 دن میں ہونا ہے، الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ اسلام آباد میں سپریم ہائی کورٹ نے سابق CCPO لاہور کی ٹرانسفر کی کیس میں ریمارک دیے کہ انتخابات کو 90 دن میں ہونا ہے اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ 90 دن ختم ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آخر کیا کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کا واحد کام انتخابات کروانا اور وہ اس کے لیے بھی مزید وقت مانگ رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں سابق CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کی ٹرانسفر کے کیس کی سماعت ہوئی، جس دوران عدالت نے چیف الیکشن کمشنر کی طلبی سے متعلق استفسار کیا۔ اس پر سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ چیف الیکشن کمشنر کی طبیعت ناساز ہے۔ دوران سماعت جسٹس منیب اختر نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر سے تقرر تبادلے کے لیے رابطہ کس نے کیا؟ الیکشن کمیشن ایکٹ کی کس شق کے تحت خود ہی یہ حکم دے سکتے ہیں کہ تقرر تبادلہ کر دو؟ عدالت نے کہا کہ انتخابات کو 90 دن میں ہونا ہے، ہر گزرتے وقت کے ساتھ 90 دن ختم ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آخر کیا کر رہا ہے؟ سماعت کے دوران سیکرٹری الیکشن کمشنر عمر حمید کی جانب سے بار بار بولنے پر جسٹس منیب نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بات کرنے کے دوران مجھے ٹوکنے کی جرات نہ کریں۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ مجھے بنیادی قانون معلوم ہے، جس پر جسٹس اعجاز نے کہا کہ بنیادی قانون پتہ ہونے سے آپ وکیل نہیں کہلائیں گے۔ عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا واحد کام انتخابات کروانا ہے، 90 روز ختم ہونے ہیں اور الیکشن کمیشن مزید وقت مانگ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام ہی شفاف الیکشن کرانا ہے، اس کے لیے بھی وقت مانگ رہے ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے 90 دن میں انتخابات نہ کروانے کے خلاف درخواست پر سماعت سے انکار کر دیا اور سابق CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کی ٹرانسفر کا کیس نپٹا دیا۔ چیف جسٹس سوموٹو لے کر آڈیو کا فرانسک کروائیں۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سوموٹو لے کر سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی آڈیو کا فرانسک کروائیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ کچھ حقائق عدلیہ کی ایک شخصیت سے متعلق ہیں، آڈیو سے متعلق حقائق صرف چیف جسٹس پاکستان سے ہی شیئر کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر اس پر ایکشن کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ جن ججز سے متعلق سوال اٹھے انہیں اس کیس میں خود ہی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ جج ارشد ملک کی ویڈیو کی تحقیقات ہو جاتی تو یہاں تک نوبت نہ آتی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور ان کے وکلاء کی آڈیو لیک جاری کی تھی۔ پاکستان نیوکلیئر سائنس ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا رہا ہے، پروفیسر احسن اقبال کا یہ کہنا ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی ترقی اصلاحات خصوصی اقدامات احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان نیوکلیئر سائنس ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر صاف توانائی، ماحولیات، صحت اور تعلیم جیسے اہم شعبوں میں بہتری لا رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں میں کمی اور جوہری توانائی کا کردار کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے کینسر کی تشخیص و علاج، بیماریوں سے پاک اور زیادہ پیداوار والی فصلوں کی تیاری اور خوراک کے تحفظ جیسے شعبوں میں نیوکلیئر سائنس ٹیکنالوجی کے ذریعے اہم سنگ میل عبور کیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جوہری توانائی کا اس وقت ہمارے ملک کی توانائی میں مجموعی طور پر 8% حصہ ہے۔ ہم کامیابی کے ساتھ 6 جوہری پاور پلانٹس چلا رہے ہیں۔ اپنی توانائی کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مزید نیوکلیئر پاور پلانٹس کی تعمیر کے ساتھ اس صلاحیت کو بتدریج بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج، عمران خان کی دہشت گردی دفعات حذف کرنے کی درخواست۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیس کی سماعت ہوئی۔ چیئرمین PTI عمران خان نے مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات حذف کرنے کی درخواست کی۔ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج، عمران خان کی دہشت گردی دفعات حذف کرنے کی درخواست۔ اسلام آباد الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیس میں عمران خان نے دہشت گردی کی دفعات حذف کرنے کی درخواست کر دی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیس کی سماعت ہوئی۔ چیئرمین PTI عمران خان نے مقدمے
میں سے دہشت گردی کی دفعات حذف کرنے کی درخواست کر دی۔ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج، عمران خان کی حاضری استنفنا کی درخواست منظور۔ عمران خان کی جانب سے دار درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ مقدمے کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے دہشت گردی کی دفعات مضحکہ خیز اور سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کے فیصلے کی توہین ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ انسداد دہشت گردی کا قانون سیاسی مخالفین کو دبانے اور سیاسی مفادات کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو تباہ کن ہیں۔ ان حربوں سے حکومت کی دہشت گردی کے معاملے میں غیر سنجیدگی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔